بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پارہ 24 سورہ الزمر، رکوع 4 آیات نمبر 32 تا 36۔ فمن اظلم استفہام انکاری ہے، معنی یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، بڑا ناحق پرست کون ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، سہیم بنائے اور اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرے، اطاعت کرے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، سچی بات کو بھی جھٹلائے، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ صدق سے مراد وہ تعلیمات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، خواہ قرآن کریم ہو، وحی جلی ہو یا احادیث نبویہ ہو، صلی اللہ علیہ صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام۔ قرآن سنت کو جھٹلانا یہ بھی بدترین ظلم ہے، اور ظالمین ظاہر ہے کہ مستحق سزا ہوتے ہیں، عذاب ہوتے ہیں، اور بڑا عذاب تو جہنم کی عذاب ہے۔ تو کیا ان مکذبین جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 33 میں ظالمین، باطل پرستوں کے خلاف ان اہل عزیمت لوگوں کا تذکرہ ہے جو سچے ہیں، مومنین ہیں، مخلصین ہیں۔ ان مخلصین مومنین کے پاس جب سچی بات آئے تو یہ اعتقاداً، اذعاناً، ایماناً تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ صادقین ہیں، مصدقین ہیں، مخلصین ہیں، متقین ہیں۔ ایسے مخلصین، مومنین، متقین، صادقین، مصدقین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ سب کچھ ہے جو اسے چاہیے، ہر قسم کی نعمتوں پر مالا مال، اور بڑی بات کہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، صلہ ہے ان محسنین کے لیے۔ اور اسی لیے تجویز کیا کہ انہوں نے اعمال سیئہ سے گریز کی ہے، برے اعمال سے گریز کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے برے اعمال کو دور کرے گا، نیک کاموں کے عوض اللہ رب العالمین ثواب دے گا، اجر دے گا۔ اور اگلی آیت کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، آیت کا شان نزول ایک واقعہ ہے، اور تفصیل واقعہ ہے المختصر۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ڈراتے تھے بئی معنی، بئی بنیاد، کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی بے ادبی کی تو پھر ان بتوں کے اثر بہت سخت ہے، بہت برا ہے، اس سے آپ نہیں بچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ بعض مفسرین عبدہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، اور اکثر مفسرین عبد میں عموم بیان فرماتے ہیں،
اور جس کے آیات ایک دوسرے قرات میں ہوتی ہے کہ عبدہ کے جگہ عبادہ کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال مضمون میں تو عموم ہے، علی کل حال عموم ہے، کیونکہ واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بہترین حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے، شافی ہے، اور ان سب مومنین کے لیے، سب مخلصین کے لیے حفاظت کرنے والا ہے، خیر حافظہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو کسی ادارے نے رپورٹ دی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لہذا احتیاط کیجیے، اپنے سرگرمیاں محدود کیجیے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِمْ، آیات کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مخلصین کو خطاب ہے کہ یہ کفار آپ کو ڈراتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں کے غیظ و غضب سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب قسم کی دھمکیاں دیتے تھے، جبکہ اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، کوئی توجہ نہیں دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے رشد و ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے دھمکانے سے تو وہ ڈرتے تو نہیں ہے، اور نہ ڈرے ہے، اور نہ ڈرنا چاہیے۔ دین اسلام کی دعوت کو انہوں نے بڑے جدوجہد سے اعلام کلمت اللہ کے حوالے سے جہادیں کی، غزوات جاری رکھ کے۔ لیکن ایک بات میں گزارش کروں گا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ڈرائے، دھمکائے، حرام کام پر مجبور کرے، گناہ پر مجبور کرے، بلیک میلنگ کرے، تو یہ سب وَيُخَوِّفُونَهُ میں داخل ہے، چاہے ڈرانے والا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ یہ ایذا ہے، یہ تکلیف ہے مسلمانوں کو، یہ ذہنی ٹینشن دینا ہے، یہ بلیک میلنگ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ مسلمان کو ایذا تکلیف پہنچانا یہ مسلمان کے شان نہیں ہے۔ آج کل تو اللہ معاف فرما دے، ہر صاحب اختیار اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے ناجائز اور گمراہ کن کام لیتے ہیں، تو یہ بھی تخویف کا قسم ہے، کیونکہ ایک ملازم، ایک اہلکار کو اپنی ملازمت کی نوکری کی فکر ہوتی ہے، اپنے آفیسر کے عتاب اور عقاب سے ڈرتے ہیں۔ تو آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے، بطور مسلمان خالص اللہ کے خاطر گناہوں سے گریز اور پرہیز کرو، احکام خداوندی کے خلاف کسی کی بات مت مانو، اور کسی کی پرواہ کی بغیر اگر آپ نے اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی تو اللہ کی نصرت یقیناً قابل شامل حال ہوگی۔ تجربہ کر لے، وہ رزق دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس طرح اللہ رب العالمین خیر حافظہ ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، بہترین رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، اس طرح وہ خیر الرازقین بھی ہے۔ وہ سعدی کہتا ہے ایک کریمی کی از خزانۂ غیب، گبر و ترسا وظیفہ خورداری،
دوستارا کجا کنی محروم تاکہ با دشمنا نظرداری ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن کذبا، اس سے جس نے جھوٹ بولا، علی اللہ، اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جھٹلایا سچی بات، اذ جاءہ، جب آئی اس کے پاس سچی بات، الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثوی للکافرین، ٹھکانہ کافروں کے لیے، والذی جاء بالصدق، اور جو آیا سچی بات، وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی اس کی، اولئک هم المتقون، وہی لوگ ہیں پرہیزگار، لہم ما یشاءون، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو چاہے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے صلہ اچھے لوگوں کا، لیکفر اللہ، تاکہ دور کر دے اللہ تعالی، عنہم، ان سے، اسوأ الذی، برائیاں، الذی، جو برائیاں، عملو، جو انہوں نے کی تھی، ویجزیہم، اور دے اللہ ان کو، اجرہم، ان کا اجر، بے احسن، بدلہ ہے نیک کاموں کے، الذی کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، الیس اللہ بکاف، کیا اللہ تعالی کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے، وَيُخَوِّفُونَكَ، وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین، ان لوگوں سے، من دونہ، جو اللہ کے بغیر ہے، جو اس کے سوا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا،